یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 65 تا آیت نمبر 73 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ پھر وہ اوندے ہو گئے اپنے سر جھکا کر اور کہنے لگے، آپ تو جانتے ہیں یہ بولتے نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر بھی تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، جو کہ تمہارا کچھ بھلا بھی نہ کر سکیں اور نہ کوئی نقصان کر سکیں۔ بیزار ہوں میں تم سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ بولے، ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور مدد کرو اپنے معبودوں کی اگر تم کچھ کر سکتے ہو۔ ہم نے کہا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور آرام دہ ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور چاہنے لگے اس کا برا، پھر انہی کو ڈالا ہم نے نقصان میں، اور نجات دے دی ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس میں برکت رکھی تھی جہاں والوں کے لیے، اور ہم نے دیا ان کو اسحاق اور یعقوب انعام میں، اور سب کو نیک بخت اور صالح کیا، اور ہم نے ان کو پیشوا اور رہنما بنایا اپنے حکم سے، اور کہلا بھیجا ہم نے ان کو کہ نیکی کرنا اور قائم رکھنا نماز کو اور زکوٰۃ ادا کرنا، اور وہ سب ہماری عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ پچھلی آیت سے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا اور بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ اپنے بڑے بت سے پوچھ لو اگر وہ بات کر سکتے ہیں۔ قوم کہنے لگی، اپنے سر کو جھکا لیا اور دل کے اندر اس بات کو جان گئے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا چاہ رہے تھے اور کیوں اس طرح کا معاملہ کیا۔ پھر کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں اچھی طرح کہ یہ بولتے نہیں ہیں، ہم ان سے کس طرح پوچھ سکتے ہیں۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا جس مقصد کے لیے انہوں نے ان کے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے بت کو چھوڑ دیا تھا۔ کہنے لگے کہ جب یہ بولتے نہیں
پھر بھی تم ان کو عبادت کے لائق جانتے ہو، ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہو حقیقی اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ تمہارے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، تم اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے ہو، عقل سے تم کام نہیں لیتے۔ میں تو تم سے بیزار ہو گیا ہوں، اور ان بتوں سے بھی جن کو تم اللہ کی جگہ پر یا اللہ بناتے ہو، معبود بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر۔ اب قوم والوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے بت کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کی نصرت کرتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کو سزا دو۔ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرنا تمہارا اپنے بتوں کی حمایت میں ہوگا۔ آگ جلا دی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے لیے پھینکنے کی تیاری کر لی گئی، اور یہاں تک کہ جب تیاری ان کی مکمل ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آگ کو پکارا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ وہ آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور سلامتی والی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اندر پھینک دیا گیا، اور فرمایا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے برا چاہا تھا، جب کہ وہ برا انہی کے ساتھ ہو گیا اور وہ خود نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پھر لوط علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے ہجرت کا حکم دے دیا گیا، اور یہ اس سرزمین کی طرف جس کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس میں برکت رکھ دی تھی جہاں والوں کے لیے، یہ سرزمین شام تھی جو کہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن رہی ہے، اور بہت سے انبیاء علیہ السلام اس سرزمین میں پیدا بھی ہوئے، اور دنیاوی اعتبار سے فرمایا کہ اس کے اندر برکت یوں تھی کہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی سرزمین اور یہاں کے چشمے اس کو بابرکت بنا رہے تھے، سرسبز اور شاداب بنا رہے تھے۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے تھے جو کہ ان پر اس وقت ایمان لا چکے تھے، اور آگے چل کر پھر لوط علیہ السلام کو بھی الگ سے نبوت اور رسالت عطا فرما دی گئی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے بعد یعقوب علیہ السلام یعنی بیٹا اور پوتا عطا فرمائے، جو کہ ان اللہ کی طرف سے بطور انعام تھے، اور سب کو ہم نے صالحین میں شمار فرمایا، اور ہم نے ان کو پیشوا بنایا، آنے والے لوگوں کے لیے رہنما بنایا، اور ہم نے کہہ دیا کہ وہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہیں، نیک کام کرتے رہیں، نماز کی ادائیگی اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہیں۔ یہ سب کے سب اللہ رب العزت کے نیک بندے تھے اور اللہ ہی کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کیسے گلزار بن گئی؟ اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو پیدا کیا تو اس کے اندر جلانے کی صفت بھی اللہ کی طرف سے رکھی گئی۔ اسی طرح چھری کو پیدا کیا تو کاٹنے کی صفت بھی اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی، اور یہ تو دنیا نے مشاہدہ کیا کہ آگ جو کہ جلانے کی خاصیت رکھتی ہے، جب اللہ کی طرف سے اسے ٹھنڈا ہو جانے کا حکم ملا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ پانی جو کہ حقیقت میں پانی جو آگ کو بجھانے کے لیے ہوتا ہے، یا پانی جس کے اندر غرق ہونا ہوتا ہے، فرمایا کہ وہ پانی اس پر ڈال بھی دیا جائے، مگر خاص فرد یا جماعت اللہ کے حکم کے لیے اللہ کا جب حکم ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خاصیت وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جو معاملات معجزات کے طور پر ہوئے ہیں وہ فرمایا اسی حوالے سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ میں جب ان کو پھینکا جا رہا تھا حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہو جائے، اور ٹھنڈی سے مراد یہ ہے کہ اتنی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ وہ تکلیف دہ ہو، بلکہ سلامتی کا لفظ ساتھ فرمایا کہ وہ اتنی ہو کہ ایذا کا سبب نہ بن سکے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ آگ کی حقیقت بدل نہیں گئی تھی، بلکہ آگ موجود تھی۔ جن رسیوں کے ساتھ باندھ کر ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا وہ رسیاں تو جل گئیں اور باقی ارد گرد کی چیزیں بھی جل گئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ آگ کی حقیقت نہیں بدلی تھی، بلکہ آگ خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہی مبارک بن گئی تھی اور گلزار بن گئی تھی کہ ایک آنچ بھی ان کو نہیں آئی۔
تاریخی روایت میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے عمر بھر کبھی ایسی راحت نہیں ملی جتنی ان 7 دنوں میں حاصل تھی کہ جب میں آگ کے اندر تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔